اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ مہدی حسن کو ساری دنیا غزل کا شہنشاہ تسلیم کرتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب غزل اپنی مقبولیت اور دلکشی کھونے لگی تھی، مہدی حسن نے غزل گائکی کو ایک نئے انداز میں متعارف کروایا۔ غزلوں کو راگ راگنی میں بھگو کر پیش کیا اور اس میں سر کی چاشنی شامل کر دی کہ سننے والا کھو کر رہ جاتا۔ شہنشاہ غزل کی آواز سن کر برِ صغیر کی کئی نسلیں جوان ہوئیں۔ ایک وقت تھا جب ہر فلم میں مہدی حسن کا گانا لازمی سمجھا جاتا تھا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ان کی گائی ہوئی تقریباً ہر غزل اور گیت ہٹ ہوا۔ ایسا بھی بارہا ہوا کہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی، لیکن اس میں گائے ہوئے ان کے گیت بے انتہا مقبول ہوئے۔ اپنی ابتدائی زندگی اور اساتذہ کے متعلق وہ بتاتے تھے، میں بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع جے پور کے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں۔ میرا تعلق کلاوند گھرانے سے ہے اور کلاوند کا مطلب ہے صرف گانا۔ میرے والد، دادا، پردادا سب گائکی کے میدان کے شاہ سوار تھے۔ میرے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان میرے استاد تھے اور ان سے ہی میں نے کلاسیکل گانا سیکھا۔ مہدی حسن گلوکار بننے سے پہلے کیا کرتے تھے اور ان کا کیا ذریعہ معاش تھا، اس بارے میں وہ بتاتے تھے کہ میں نے محنت میں کبھی شرم محسوس نہیں کی۔ پیٹ کی خاطر پنکچر لگائے، ٹریکٹر چلایا، موٹر مکینکی کی، غرض یہ کہ ہر طرح کی محنت مزدوری کی۔ سائیکل کی دکان میں نے چیچا وطنی میں کھولی تھی، جو 4 دیواری پر ایک جھونپڑا سا ڈال کر بنائی گئی تھی۔ یہاں میں نے سائیکلوں کے پنکچر لگائے۔ رحیم یار خان اور بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موٹر مکینک کے طور پر بھی کام کیا، جبکہ سرگودا میں ایک صاحب شیخ محمد یوسف تھے، ان کی 10 مربع زمین بنجر پڑی تھی، اس پر میں نے ٹریکٹر چلایا اور کھیتی باڑی کی۔ اس طرح تمام اراضی کو زرخیز بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ٹریکٹر چلا رہا ہوتا تھا تو اس کے چلنے سے جو ساؤنڈ پیدا ہوتا تھا، اس کے ردھم پر ریاض بھی کرتا رہتا تھا۔ کیونکہ میرا اصل میدان گلوکاری ہی تھا، لہٰذا جو کام بھی کیا اپنے ریاض کو کبھی ترک نہیں کیا۔ مہدی حسن نے 2 شادیاں کیں، پہلی اپنے خاندان میں جبکہ دوسری اہلیہ کا تعلق لاہور سے تھا۔ ان کے کل 14 بچے تھے، پہلی بیوی سے 6 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اسی طرح دوسری اہلیہ سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان کی دونوں شادیاں ارینج تھیں۔ فلم انڈسٹری میں انہیں کس نے متعارف کروایا؟ اس سوال کے جواب میں مہدی حسن بتاتے تھے کہ فلم انڈسٹری میں مجھے متعارف کروانے والے رفیق انور صاحب تھے، جو فلم الزام کے ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ تم کسی اور کی فلم کے لیے گانا نہیں گاؤ گے، یعنی انڈسٹری میں گلوکاری کا آغاز میری فلم سے ہی کرو گے۔ دراصل رفیق انور نے مجھے لاہور کی ایک تقریب میں سنا تھا اور سن کر کہنے لگے، بس مجھ سے وعدہ کرو اپنی آواز کسی اور کو نہیں دو گے، کیونکہ تمہاری جیسی وائس کوالٹی کسی اور میں نہیں ملے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا تو آگے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ مہدی حسن کو پہلے فلمی گیت یا غزل کا معاوضہ کیا ملا تھا؟ یقینی طور پر یہ بات دلچسپی کی حامل ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ میں بڑا چوکس ہو کر فلم انڈسٹری میں داخل ہوا، اکڑ گیا کہ اپنی مرضی کا معاوضہ ہی لوں گا، تو پہلا معاوضہ جو تھا وہ فی گانا 1500 روپے تھا، اور یہ بات ہے تقریباً 1953 کی، اور اس زمانے کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی رقم تھی، جبکہ فلم انڈسٹری میں آخری دنوں میں فی گانا 25,000 روپے تک وصول کیے۔ اگر مہدی حسن کے خاندان کی بات کی جائے تو آصف مہدی مرحوم کے علاوہ ان کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی گائکی کے میدان میں نہیں آئے۔ تاہم آصف مہدی والد جیسا مقام کسی صورت حاصل نہ کر سکے۔ مہدی حسن بتاتے تھے کہ ہمارے ہاں لڑکیاں نہیں گاتی، خاندان میں لڑکیوں کا گلوکاری کی فیلڈ میں آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ مہدی حسن کا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ ریاض کر رہا تھا۔ راولپنڈی کے خیابان ہوٹل میں کچھ فاصلے پر پانی سے بھرا گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں سروں کو ملا کر گا رہا تھا۔ ملاتے ملاتے سروں کی فریکوینسی ایسی مکس ہوئی کہ ٹھا کر کے آواز آئی اور گلاس ٹوٹ گیا۔ میں نے پوچھا، یہ پتھر کس نے مارا ہے؟
تو وہاں پر موجود لڑکے اور شاگرد وغیرہ کہنے لگے، یہ پتھر نہیں بلکہ آپ کے سروں کے زور سے گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ مہدی حسن کو مداحوں سے جدا ہوئے آج 10 برس بیت گئے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے وہ آس پاس ہی موجود ہیں۔ اس کی وجہ ان کے وہ سدا بہار گیت اور غزلیں ہیں جو ہر وقت ہماری سماعتوں میں رس گھولتے رہتے ہیں۔ آخری ایام میں وہ کم و بیش 3 سال تک بستر علالت پر رہے اور اس دوران انہوں نے کوئی غزل یا گیت نہیں گایا، مگر ان کی آواز کبھی نہیں مر سکتی۔